اور آج 1 ارب 70 80 کروڑ مسلمان اور ایک نقطے کے برابر اسرائیل ہے، اور عربوں کے بیچ دن دنا رہا ہے، ہمارے بچے ذبح کر رہے ہیں، ہماری خواتین کی آبرو ریزی ہو رہی ہے، ہمارے بوڑھے ذبح کیے جا رہے ہیں، لیکن ہم اگر مذمت کے لفظ بھی بولتے ہیں تو وہ 100 بار تول کے ناپ کے کہ ان کو برا نہ لگ جائے۔ کبھی ہم اتنے کمزور بھی ہوئے تھے جب قرآن کے دامن کو چھوڑا، جہاد کو چھوڑا، تو پھر ہمارا یہی حشر ہونا تھا جو دنیا دیکھ رہی ہے۔ آج بھی اگر ہم جذبوں کی وہ کائنات لیے میدان عمل میں موجود ہوں تو اللہ کا یہ سچا وعدہ ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی سربلند ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر تم میرے بن جاؤ۔ لیکن اگر تم میرے نہیں بنو گے تو پھر میں تمہیں کیوں عزتوں کے تاج پہناؤں گا؟ تم لگتے کون ہو؟ خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے، یہ اللہ کا ضابطہ ہے۔ تنے مردہ سے بیزار ہے حق، خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے۔ جو قوم آگے بڑھ کے تھام لیتی ہے جام اسی کا ہوتا ہے۔ آج میں اور آپ اس کتاب کے ساتھ اپنی نسل کو جوڑیں اور پھر آگے بڑھ کے اس کتاب کے تعامل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اپنی خواہشات کو پس پش ڈال کر کے قرآن کے فلسفے کو، قرآن کی فکر کو قبول کریں۔ کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس قرآن کے دم سے ہم کائنات کی غالب قوم نہ بنیں، اور اگر ہم نہیں کرتے تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ ایک دن ہونا ہے۔ ایسی قوم اللہ نے لانی ہے کہ جن کا اڑنا بچھونا قرآن کی تعلیمات ہوگی، اور میرے اور آپ کے آقا و مولا کا وہ فرمان کہ وہ وقت آنے والا ہے کہ مٹی اور گارے کا بنا ہوا کوئی مکان اور اون اور چمڑے کا بنا ہوا کوئی خیمہ ایسا نہیں رہے گا جس میں کلمۃ الاسلام داخل نہیں ہوگا۔ اور وہ وقت ضرور ہم نہیں تو ہماری نسلیں دیکھیں گی کہ شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک کائنات کی کوئی ایسی چھت نہیں ہوگی جس پر میرے محمد عربی کے نام کا جھنڈا نہیں جھول رہا ہوگا۔ سرخرو تو اسلام نے ہونا ہے، سر بلند تو ہونا ہے۔ لہٰذا میں اپنے آپ سے سوال کروں، آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ اس میں ہمارا عمل، ہمارا کردار کیا ہے۔ میں دیکھوں کہ مجھے اسلام نے کتنا کچھ دیا، کتنی عزتوں سے نوازا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے اسلام نے ہمیں کتنا کچھ دیا، لیکن ہم نے اسلام کو کیا دیا۔ اپنی زندگی کے شب و روز کا ہم مطالعہ کریں، دیکھیں اور اس کتاب سے جڑ جائیں اور جڑے رہنے کا عہد کریں۔ آنے والی نسلوں کے سینوں میں قرآن کی محبت کا چراغ روشن کریں۔ آنے والا کل اسلام کا ہے، الاسلام یالو ولا یولا علی، کوئی اور سربلند نہیں ہوگا۔ یہ جو اس وقت نکبت، ذلت اور رسوائی جو کچھ ہو رہی ہے، یہ ہماری بدعمالیوں کی سزا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ جب ہم برے ہوتے ہیں تو ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ جل شانہ برے لوگوں کو مسلط کر دیتا ہے، وہ یہود و نصارہ کی شکل میں ہوں یا ہمارے مقامی حکمرانوں کی صورت میں ہوں۔ کسی نے حجاج بن یوسف سے کہا کہ تو نے حضرت عمر کا زمانہ دیکھا ہے تو ان جیسا عادل کیوں نہیں بنتا، تو اتنا ظلم کرتا۔ حضرت حسن بصری نے کہا تھا پچھلی امتوں کے لوگ اپنے سارے ظالم لے آئیں اور ایک پلڑے میں رکھ دیں، ہم ایک پلڑے میں حجاج بن یوسف کو رکھ دیں تو وہ پلڑا پھر بھی بھاری ہوگا۔ 70,000 لوگ اس نے اپنے ہاتھ سے کاٹے، 90,000 لوگ اس کے حکم سے کٹے۔ بہت بڑا ظالم اور دہشت کا نشان مانا جاتا تھا، لیکن کسی نے جرأت کر لی اور کہا کہ تو ان جیسا انداز حکمرانی کو اختیار نہیں کر لیتا، تو اس نے 2 لفظی جواب دیا۔ اس نے کہا تبازروا اتعمر لکم، تم ابو ذر بنو میں عمر بن جاتا۔ جب رعایا ابو ذر غفاری جیسی ہو تو حکمران عمر جیسے ہوتے ہیں، اور اگر رعایا ہی بدترین ہو تو حکمران قہر اور اللہ کے غضب اور اللہ کی طرف سے جو ہے وہ سزا کے صورت میں ان کے اوپر مسلط ہوتے ہیں۔ ایک روایت میں تھا اعمالکم امالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمران ہیں۔ جب میں کہتا ہوں الہی میرے احوال دیکھ، حکم ہوتا ہے اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہماری صورتحال کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک موقع پہ ارشاد فرمایا وہ اس بات پہ قادر ہے کہ تمہارے اوپر سے بھی عذاب نازل کرے، تمہارے نیچے سے بھی عذاب نازل کرے۔ تو علماء نے کہا اوپر کا عذاب کیا ہے، پتھر اتریں، اور نیچے کا عذاب کیا ہے، زلزلے آئیں۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اوپر کا عذاب یہ ہے تمہارے حکمران نااہل ہوں، اور نیچے کا عذاب یہ ہے تمہاری اولادیں نافرمان ہوں۔ یہ اوپر اور نیچے کا عذاب ہے جس میں تم جکڑ دیے جاتے ہو۔ آج ہم دیکھیں تو ہمارے ماتحت ہماری اولادیں آج ماں باپ کے سامنے کس طرح کھڑی ہو گئی ہیں، اور ایسے بدترین حکمران جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کبھی ماضی میں دیکھے تھے ہم نے، اور ہر آنے والا دن بدترین سے بدترین ہوتا چلا آ رہا ہے۔ وہ ایک حکمران گیا، دوسرا آیا، تو کسی نے کہا جناب آپ کیا کہتے ہیں؟ تو میں نے کہا ہم نے پھولوں کی آرزو کی تھی، آنکھوں میں موتیا اتر آیا۔ ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے بدترین آ رہا ہے، اس لیے کہ ہم خود سدھرنا نہیں چاہتے۔
جب ہم خود صحیح نہیں ہونا چاہتے تو یہ اللہ کے عذاب کی شکل کے اندر یہ اوپر ہمارے نازل ہوتے رہیں گے اور اللہ کا قہر بن کے برستے رہیں گے۔ اس لیے ہم نے اس کتاب کو تھام کر کے اپنی زندگیوں کو منور اور تاباں کرنا ہے۔ میں معافی چاہتا ہوں، گفتگو تھوڑی سی جو ہے وہ لمبی ہو گئی۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اپنی خاص پناہوں میں، امان میں، حفاظتوں کے حصار میں رکھے۔ اس درگاہ کے لیے، اس درسگاہ کے لیے، وہ کسی نے کہا تھا کہ درگاہ اور درسگاہ میں جو ہے وہ تھوڑا ہی فرق ہے۔ درس کو جو ہے وہ سین نکال دو تو جو درسگاہ ہے وہ درگاہ بن جاتی ہے۔ پہلے یہی ہوتا تھا، درگاہیں ہی درسگاہیں ہوتی تھیں، پھر درسگاہیں الگ ہو گئی اور درگاہیں الگ ہو گئی۔ تو اللہ اس درگاہ کو، اس درسگاہ کو، اس ادارے کو، اس مرکز کو، اس مسجد کو قیامت تک آباد رکھے اور حضرت کی عمر میں، صحت میں، علم میں اضافہ فرمائے اور اپنی خاص امان عالی مرتبت علماء کا مقسوم فرمائے۔ تو میں نے کہا کہ خطاب تو قبلہ شاہ صاحب بھی فرمائیں گے۔ یہ جو اس وقت نکبت، ذلت اور رسوائی جو کچھ ہو رہی ہے، یہ ہماری بدعمالیوں کی سزا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ جب ہم برے ہوتے ہیں تو ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ جل شانہ برے لوگوں کو مسلط کر دیتا ہے، وہ یہود و نصارہ کی شکل میں ہوں یا ہمارے مقامی حکمرانوں کی صورت میں ہوں۔ کسی نے حجاج بن یوسف سے کہا کہ تو نے حضرت عمر کا زمانہ دیکھا ہے تو ان جیسا عادل کیوں نہیں بنتا۔ یہ صرف قرآن مجید ہے جس کو اعزاز حاصل ہے کہ اس کے حفاظ، اس کو زبانی یاد کرنے والے لوگ ہر دور میں موجود رہے ہیں۔ پچھلی جتنی بھی کتابیں گزری ہیں، 100 صحیفے اور قرآن مجید کے علاوہ 3 کتابیں جن کا نزول ہوا، ان کے حافظ صرف اس دور کے پیغمبر ہی ہوا کرتے تھے۔ باقی لوگوں کو کتاب کی کچھ چیزیں یاد ہوا کرتی تھی، بالاستیعاب صرف پیغمبر حافظ قرآن ہوتا تھا، حافظ کتاب ہوتا تھا۔ اسی وجہ سے وہ کتابیں ان پیغمبروں کے وصال کر جانے کے بعد یا اٹھا لینے کے بعد محفوظ نہ رہ سکی اور لوگوں نے تحریف کر لی۔ لیکن قرآن مجید کو یہ اعزاز دیا گیا کہ 7 سال کے بچے کے سینے میں بھی قرآن موجود ہوتا ہے۔ ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں ایک طویل روایت ذکر کی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب الواح تورات کا نزول ہوا تو وہ بارگاہ ازدی میں عرض گزار ہوئے، اللہم انی اجد فی الالواح امتن اناجیلہم فی صدورہم یقرؤونہا ظاہرا۔ اے اللہ، میں نے الواح تورات میں ایک ایسی امت کا تذکرہ بھی پڑھا ہے جن کی انجیلیں ان کے سینوں میں موجود ہوں گی اور وہ بے دیکھے پڑھیں گے۔ فاجعلھا امتی، وہ امت میری امت بنا دے۔ قال تلک امت احمد، کہا یہ تو میرے پیارے احمد کی امت۔ 9 سوال ہیں مختلف، اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے سوال کیے الواح تورات کے مطالعہ کے بعد، اور وہ 9 کے 9 سوال اس امت کے لیے، اس کا جو مستفاد تھا وہ اس امت کا مقصوم تھا، وہ اعزازات اس امت کو حاصل ہوئے۔ اللہم انی اجد فی الالواح امتن ہم السابقون الاولون فاجعلھا امتی قال تلک امت احمد۔ ایک ایسی امت کا تذکرہ پڑا جو آئیں گے بعد میں لیکن شرف و عظمت کے اعتبار سے وہ پہلے نمبر پہ ہوں گے، تو وہ امت میری امت بنا دے، کہا یہ بھی میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ اللہم انی اجد فی الالواح امتن اذا ہم احدہم بحسنۃ فلم یعملھا کتبت لہ حسنۃ واحدہ وان عملھا کتبت لہ 10 حسنات فاجعلھا امتی قال تلک امت احمد۔ ایک ایسی امت کا تذکرہ پڑا جب وہ نیکی کا ارادہ کریں گے تو محض ارادے سے نامہ اعمال میں نیکی درج کر دی جائے گی، اور اگر وہ نیکی کر لیں گے تو کریں گے، ایک لکھی 10 جائیں گی، وہ امت میری امت بنا دی جائے۔ فرمایا یہ میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ بہرحال سوال چلتے رہے اور ہر سوال کے جواب میں یہی آیا، یہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ تو پھر عرض گزار ہوئے 9 سوالوں کے بعد، اور ہر سوال کے بعد یہ جواب سننے کے بعد عرض گزار ہوئے، اللہم اجعلنی من امت احمد، اے اللہ وہ امت میری امت نہیں بناتا تو مجھے اس نبی کی امت سے کر دے۔ 12 انبیاء نے حضور کی امت میں ہونے کی آرزو کی ہے، تمنائیں کی ہیں، ان کے سینوں میں ارماں مچلتے رہے۔ میری اور آپ کی خوش بختی کہ ہم نے کوئی تمنا نہیں کی، کوئی آرزو نہیں کی،
ہم سوئے تھے مقدر جاگ اٹھے، ہم آغوش مادر میں آئے تو ہمارے والد صاحب مسجد سے مولانا کو بلا لائے اور انہوں نے کان میں آ کے مبارک دی کہ تمہیں مبارک ہو، تم حضور کے غلام بن کے آئے ہو۔ یہ میرا اور آپ کا اعزاز ہے، گناہ گارم و لیکن خوش نصیبم۔ یہ میری اور آپ کی سعادت ہے کہ ہمیں آپ کا امتی ہونا اور آپ کا غلام ہونا اور آپ کا نوکر ہونا، یہ سعادت ہمارے حصے میں آئی، اور اس پر ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ ان سعادتوں میں سے ایک سعادت یہ ہے کہ حفظ قرآن کا سلسلہ اس امت میں باقی ہے، اور 7 سال کا بچہ بھی قرآن مجید کے حفظ کی سعادت پا لیتا ہے۔ آج کی تاریخ میں آپ اگر ڈھونڈنے نکلیں تو کتنے لوگ اس مجلس سے حافظ قرآن مل جائیں گے۔ پچھلے دنوں کے اندر رمضان المبارک سے قبل ہمارے ہاں وہاں ایک اجلاس ہوا کہ جو ادارے میں بچے پڑھ رہے ہیں تو ان میں جو حافظ قرآن ہیں ان کی فہرست بنائی جائے تاکہ مختلف لہجوں میں ان کو پڑھنے کے لیے ترغیب دی جائے، اور ایک بہت اچھے لہجوں میں پڑھنے والے قاری صاحب متعین ہوئے۔ تو ہم نے فہرست بنائی تو 450 بچے حافظ قرآن تھے۔ تو یہ آج کا دور جو ہے یہ امت کے عروج کا دور نہیں ہے، یہ امت کے زوال کا دور ہے۔ تو جب زوال کے زمانے کے اندر اس قدر حفاظ کرام ہیں تو جب امت کا عروج ہوگا تو پھر کیا کیفیت ہوتی ہوگی۔ امام محمد بن حسن الشیبانی جب درس حدیث دینے بیٹھتے تو آپ کی گفتگو کو جو لوگ سنتے، یادداشتوں میں محفوظ کرتے، صرف وقتی تلذذ حاصل کرتے، روحانیت پاتے اور اس سے ایک جو ہے وہ راحت حاصل کرتے، ان کی تعداد تو بے شمار تھی جو باقاعدہ ضبط تحریر میں لاتے، اور انتظامیہ کی جانب سے لکھنے والوں کے لیے سہولت کے لیے جو دواتیں رکھی جاتی، تو علماء کہتے ہیں 4,000 دواتیں امام محمد بن حسن الشیبانی کی مجلس حدیث کے اندر رکھی جاتی جو لوگ نوٹ کرتے ان کی سہولت کے لیے۔ تو بتاؤ کہ وہ کیا زمانہ ہوگا، وہ کیا دور ہوگا۔ نزہۃ الخاطر الفاتر فی مناقب شیخ عبد القادر میں امام ملا علی قاری نے لکھا ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر الجیلانی علیہ رحمہ و رضوان آپ کی مجلس واعظ جب منعقد ہوتی تو 70 ہزار کا مجمع آپ کے سامنے ہوتا۔ تو آج زوال کے دور کے اندر آپ کو لاکھوں ہزاروں حفاظ ملیں گے، تو پھر جب عروج اس امت کا تھا تو اس وقت کتنے حفاظ ہوتے ہوں گے۔ اور اس قرآن کی حفاظت کا جو ظاہری انتظام ہے اللہ نے حفظ قرآن کے ذریعے سے کیا۔ یہاں میں اپنی بات کو زیادہ طویل تو نہیں کرنا چاہتا، لیکن ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ باقی کتابیں بھی تو منزل من اللہ تھی، لیکن اللہ نے ان کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ نہیں لی اور تحریف راپ آ گئی۔ اگر اللہ نے ان کی ذمت، ان کی حفاظت اپنے ذمے لی ہوتی تو کوئی ایک زیر زبر بھی نہ بدل سکتا، لیکن اب وہ کتابیں اپنی اصلی زبان کے اندر بھی موجود نہیں ہیں۔ تو قرآن کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لی، اور اس کی حفاظت ذمہ کرم پر لینے کی وجہ سے آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کتاب حرف بحرف لفظ لفظ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیر طریقت حضرت خواجہ محمد نوید حسین صاحب آپ تشریف لے آئے، سارے حضرات تشریف رکھو، آپ دا خطاب جاری ہے۔ جی، تو عرض کر رہا تھا کہ جتنی بھی کتابیں ہیں اور صحیفے ہیں وہ منزل من اللہ ہے، اور اللہ کی کتابیں ہیں اور اس کی جانب سے منزل صحیفے ہیں۔ تو کلام تو وہ بھی اللہ کا تھا، لیکن اللہ نے ان کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ نہیں لی اور تحریف راپ آ گئی۔ قرآن کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لی، کتاب تو یہ بھی اللہ کی ان کتابوں کی طرح ہے، تو اس کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ کیوں لی اور ان کتابوں کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ کیوں نہیں لی۔ دوسرا سوال اسی سے جڑا ہوا آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ متعدد انبیاء علیہم السلام، رسل، اولو العزم، پیغمبر اور ہستیاں اللہ کے دین کی دعوت دینے کے لیے تشریف فرما ہوئیں، لیکن کفار نے، دشمنوں نے، قوموں نے پیغمبروں کو شہید کر دیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے سر پہ آرا رکھ کے پاؤں تک چیر دیے گئے،
حضرت زکریا کا سر تشتری میں رکھا گیا اور بادشاہ کو پیش کیا گیا۔ بنی اسرائیل نے ایک ایک دن میں 70 انبیاء کو شہید کیا۔ تو انبیاء علیہ السلام اللہ کے فرستادہ تھے، اللہ کا پیغام لے کر آئے اور سچے پیغمبر تھے، لیکن لوگوں نے ان کو شہید کر دیا۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا، آپ کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لی اور فرمایا کہ محبوب تمہاری حفاظت ہمارے ذمہ کرم پہ رہی۔ واللہ یعصمک من الناس۔ حضور ایک خیمے میں تشریف فرما تھے جب یہ آیت کریمہ اتری، اور ایک صحابی باہر ننگی تلوار لیے پہرا دے رہا تھا۔ تو جو ہی یہ آیت کریمہ اتری تو حضور نے خیمے کا پردہ سرکایا اور اسے کہا کہ اب تم واپس چلے جاؤ، میری حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لے لی۔ تو باقی نبیوں کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ نہیں لی، حضور کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ کیوں لی، جبکہ وہ بھی اللہ کے سچے نبی ہیں؟ باقی کتابیں بھی منزل من اللہ ہیں، لیکن ان کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ نہیں لی، لیکن قرآن کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو دو لفظی جواب یہ ہے کہ اگر پیغمبر شہید کر دیا جاتا ہے کوئی بات نہیں، اتمام دین کے لیے، اتمام توحید کے لیے دوسرا پیغمبر آنے والا ہے جو اس کی جگہ لے گا اور اللہ کے پیغام کا ابلاغ کرے گا۔ اگر ایک کتاب میں تحریف راپ آ جاتی ہے کوئی بات نہیں، سلسلہ ہدایت ختم نہیں ہوگا، یہ چشمہ خشک نہیں ہوگا، دوسری کتاب اترنے والی ہے، دوسرا صحیفہ اترنے والا ہے۔ قرآن کی حفاظت اس لیے اپنے ذمہ کرم پہ لی کہ اگر قرآن میں تحریف راپ آ جاتی ہے تو قیامت تک آنے والی انسانیت کہاں سے ہدایت لے گی؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ قرآن کے بعد تم کہاں جاؤ گے اور کہاں سے ہدایت تلاش کرو گے؟ اور اگر پیغمبر شہید کر دیا جاتا ہے، دوسرا پیغمبر اسی جگہ پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور اللہ کے دین کی تبلیغ کرتا ہے اور اللہ کے پرچم کو تھام لیتا ہے۔ اگر حضور علیہ السلام شہید کر دیے جاتے تو پھر اہتمام دین کون کرتا اور توحید کا اہتمام کون کرتا؟ اس لیے حضور کی حفاظت فرمایا جانا اور قرآن کی حفاظت فرمایا جانا یہ ختم نبوت کی بہت بڑی دلیل ہے، کیونکہ اس کے بعد کوئی کتاب نہیں اور حضور کے بعد کوئی رسول نہیں۔ پس خدا بر ما شریعت ختم کر، بر رسول ما رسالت ختم کر۔ تو اللہ جل شانہ نے اس کتاب کی حفاظت فرمائی اور اس کا ظاہری انتظام حفاظ کی صورت کے اندر رکھا، اور ہم نے دیکھا کہ 7 8 سال کے بچے بھی قرآن مجید کے حفظ کی سعادت پاتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ میں کبھی رات سفر سے واپس آتا ہوں تو مسجد سے گزرتا تھا تو لائٹیں بند ہوتی اور کسی کو قرآن پڑھنے کی آواز ہوتی تو تجسس پیدا ہوتا، تو میں جب جو ہے وہ بتی جلاتا تو دیکھتا کہ کچھ بچے عادت ہوتی ہے سوئے ہوئے کچھ کہنے بولنے کی، تو کچھ بچے سوئے ہوئے قرآن پڑھ رہے ہوتے، تو مجھے رشک آتا ان بچوں پر کہ یہ کیسے خوش نصیب ہیں جن کی نیندوں میں بھی قرآن کے نغمے ہیں۔ تو خوش نصیب ہیں وہ بچے جن کے سروں پہ یہ عزت کی دستار سجی، اور یہ علامتی ہے۔ اصل تو عزت کا تاج ان کے سر پہ قیامت کے دن رکھا جائے گا جس کی ذو شمس و قمر سے بھی زیادہ ہوگی، اور نہ صرف یہ، ان بچوں کے والدین کو تکریم دی جائے گی، ان کے سروں پہ عزت کا تاج سجایا جائے گا، چونکہ انہوں نے اللہ کی کتاب قرآن مجید کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ فرمایا۔ تو خوش نصیب ہے وہ جگہ، وہ خطہ، وہ دھرتی اور وہ مقام جہاں کتاب اللہ کی تلاوت رات کی تنہائیوں اور دن کی اجالوں میں ہوتی ہے۔ فرمایا تمہارا اگر اللہ سے باتیں کرنے کو جی چاہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جایا کرو، یہ رب سے ہم کلام ہونا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری کسی جنگل میں رہتے تھے تو لوگ انہیں ملنے گئے، تو کسی نے کہا کہ حضرت اس جنگل میں کیسے وقت گزارتے ہو، آؤ نا شہر میں، تمہارے مزاج کے بندے بھی مل جائیں گے، یہاں تنہائی میں دن اور راتیں کاٹنا تو کتنی مصیبت ہوتی ہوگی۔ آپ نے فرمایا تمہیں کس نے کہا ہے میں تنہا رہتا ہوں؟ لوگوں نے کہا کسی نے کیا کہنا ہے، ہم خود دیکھ رہے ہیں آپ تنہا ہے۔ فرمایا تم نے غلط دیکھا، میں تنہا نہیں ہوں، جب میرا اس سے باتیں کرنے کو جی چاہتا ہے تو میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں، اور جب اس کی باتیں سننے کو جی چاہتا ہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جاتا ہوں۔ تمہیں کس نے کہا کہ میں تنہا رہتا ہوں؟ میں تو دم دم اپنے رب کے ساتھ رہتا ہوں۔ تو یہ رب کے ساتھ ہم کلام ہونا ہے، یہ رب کے ساتھ اپنے تعلق کی مضبوطی ہے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ میں اللہ سے اس کی محبت طلب کی اور اس نے اپنی اتنی محبت مجھے عطا کی کہ مجھے زوال عقل کا اندیشہ ہو گیا کہ کہیں میری عقل ہی زائل نہ ہو جائے اور جنون کسی کیفیت نہ ہو جائے۔ پھر میں نے دوسرا سوال اللہ سے کیا کہ مالک تو نے محبت کے نور سے تو مالا مال کیا ہے، اب میں تیری قربت چاہتا ہوں،
کیونکہ جس سے انسان محبت کرتا ہے اس کے وصل کی آرزو اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے اور وہ بےتاب ہو جاتا ہے اس کو ملنے کے لیے. تو کہا مالک تو نے محبت سے تو نوازا، اب میں تیرے وصل اور تیری قربت کے نور سے مالا مال ہونا چاہتا ہوں. کہا جب میں نے یہ سوال کیا تو آواز آئی اگر میری قربت تلاش کرنی ہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جاؤ، تمہیں قربت قرآن سے ملے گی. قرآن اللہ کی قربت کا سبب و ذریعہ ہے. علامہ اقبال نے اپنے ایک دوست کو خط لکھا اور کہا کہ قرآن مجید کی ناظرہ تلاوت کیا کرو، بہت اچھا ہے اگر اس کو معانی و مطالب کے ساتھ تم سمجھ کے پڑھو، لیکن اگر تم قرآن مجید کو معانی و مطالب کے ساتھ سمجھ کے پڑھنے کی صلاحیت نہیں بھی رکھتے تو پھر بھی اس کی ناظرہ تلاوت کرو، اس لیے کہ قرآن مجید کی ناظرہ تلاوت کرنے سے بھی قلب کا تعلق قلب محمد سے پیدا ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دل کا تعلق حضور سے جڑ جاتا ہے، اس لیے کہ قرآن حضور کے قلب اطہر پہ نازل ہوا تھا، حضور کی زبان پہ نازل نہیں ہوا تھا، حضور کے قلب اطہر پہ نازل ہوا. اور اس لیے حضور جلدی جلدی اپنی زبان کو جنبش دیتے کہ جو دل پہ نازل ہوا ہے وہ زبان پہ بھی آ جائے. تو اللہ نے کہا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، محبوب جلدی نہ کیجئے، جس رب نے دل پہ اتارا ہے وہ زبان پہ بھی لے آئے گا. تو یہ حضور کے قلب اطہر کے اوپر اترنے والی